جو غلط ہے وہ غلط، چاہے پوری دنیا اس کو کر رہی ہو۔ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، چاہے کوئی نہ کر رہا ہو۔ اور جو حرام ہے وہ حرام ہی رہے گا، کسی کے کہنے سے حرام کبھی بھی حلال نہیں ہو جائے گا۔ مشکات شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے جو شخص 10 درہم میں کوئی کپڑا خریدے اور اس میں 1 درہم حرام کی کمائی کا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرمائے گا جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہماری قوم کی کم نصیبی دیکھیے، جو بندہ حرام ایڈز چلا کر ناجائز کمائی کما رہا ہے، کچھ کم علم لوگ اس کو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اور اس کے ہاتھ چومتے ہیں۔ ہوش میں آؤ اے مسلمانوں، ہوش میں آؤ۔ یہ کہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ یوٹیوب پر اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر دیتے ہیں اور اس سے پھر وہ ارننگ حاصل ہوتی ہے۔ اس ارننگ کی کیا شرعی حیثیت ہوتی ہے؟ اس میں ایڈ وغیرہ چلتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ ایڈ کس قسم کے ہیں۔ اگر وہ خراب قسم کے ہیں، اس میں مطلب بدنگاہی کا اندیشہ ہے، تو پھر بھی اس کی ارننگ صحیح نہیں ہوگی۔ پھر اس میں ایڈ وغیرہ چلتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ ایڈ کس قسم کے ہیں۔ اگر وہ خراب قسم کے ہیں، اس میں مطلب بدنگاہی کا اندیشہ ہے، تو پھر بھی اس کی ارننگ صحیح نہیں ہوگی۔ اب خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر ویڈیو آپ کی اپنی ہے، کسی اچھے مقصد کے لیے ڈالی گئی ہے، اور اس میں ایڈ بھی بالکل جائز چلیں، اور اس میں کسی کو جھوٹ بھی شامل نہ ہو، کسی کے وقت کا ضیاع کا اندیشہ بھی نہ ہو، اور پھر اس سے کوئی ارننگ حاصل ہو رہی ہے، تو یہ بالکل طیب اور حلال ہے۔ جس طرح اور روزی کمانے کے ذرائع ہیں، یہ ایک پارٹ ٹائم جاب کے طور پہ کوئی کرنا چاہے تو بالکل کر سکتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ جو شرائط ہیں میں نے آپ کو بیان کی، اس کا بہت زیادہ لحاظ رکھنا ہوگا۔ اگر واقعی ایسی بات ہے کہ یوٹیوب پہ جو ویڈیو پڑتی ہے اس میں اختیار قطعی نہیں ہوتا ایڈورٹائز کو بند کرنے کا، اور ایڈورٹائز فقط چیزوں کے سامان وغیرہ کے آتے ہیں، تو بلا شک و شبہ اس کی انکم لینا جائز ہے۔ لیکن بعد میں لوگ بتا رہے ہیں کہ نہیں، اس میں تو فحش مناظر ہوتے ہیں اور عوریاں تصویریں ہوتی ہیں، اور معاذ اللہ وہ خلوت کے سارے مناظر جو ہے نا دکھائے جاتے ہیں، ثم معاذ اللہ رب العالمین، اور برہنہ عورتیں بھی اس میں آتی ہیں، ہنود کی دیوی دیوتاؤں وغیرہ کے بھی ایڈورٹائز آتے ہیں، اور یہ بند کرنے کا اختیار بھی من جانب یوٹیوب ہوتا ہے، پھر بھی لوگ نہیں بند کرتے تاکہ اس سے انکم حاصل ہو۔ اگر واقعی یہ بات ہے تو پھر وہ جو حاصل شدہ رقم ہے وہ ذریعے حرام سے کمائی گئی ہے، وہ حرام ہے، اور اسے اپنے مصرف میں تو کیا کسی بھی کار خیر میں استعمال نہیں کر سکتا۔ مثلا حج بیت اللہ کے لیے، افطار کے لیے، تعمیر مسجد کے لیے، تعمیر مدرسہ کے لیے، حتیٰ کہ زکوٰۃ و صدقہ کے لیے بھی اس رقم کا ایک ہی علاج ہے کہ اسے بلا نیت ثواب فقراء میں تقسیم کر دے، ثواب کی نیت نہ کرے، اور آئندہ سے سخت پرہیز کرے، اور وہاں جا کر وہ چیز بند کر دے جہاں سے ان لوگوں کو، یوٹیوب والوں کو اس نے اجازت دی ہے۔ جو مسلمان ہے جی، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا جو ذریعہ آمدنی ہے جی، وہ حلال پر مشتمل ہے یا حرام پر مشتمل ہے، ٹھیک، وہ یہ دیکھتا ہے۔ صحیح۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو ویڈیو زیادہ مشہور ہوتی ہے، جس کو زیادہ دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ ان کا کوئی وہ ہو فارمولا ہو، اس پر وہ اشتہار لگا دیتے ہیں۔ یہ معاملہ ویب سائٹ کا ہوتا ہے، جو ویب سائٹ کی جس کی رینکنگ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، کوئی اس کا کوئی حد ہوتی ہوگی ایک، اس پر پھر اشتہار وہ لے سکتا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے کوئی ویب سائٹ بنائی اور اس کو اشتہارات کے لیے پیش کر دیا، یا اس کی ویڈیو جو ہے وہ اس سطح پر پہنچ گئی کہ جس سے اشتہار ملنا شروع ہو سکتے ہیں، اور اس نے اس بات کی پیشکش کر دی کہ میری ویڈیو کو لوگ دیکھتے ہیں، لہذا آپ اشتہار لگائیں۔ اب اگر اشتہار لگے ایسی کمپنی کا کہ جس کی مصنوعات جائز ہوں، مصنوعات حلال ہوں، اور اس کی ایڈورٹائزنگ کے اندر نہ میوزک ہو، نہ عورت ہو، نہ بے پردگی ہو، نہ بے حیائی ہو، نہ مقاصد شرع کے خلاف کوئی بات ہو، تو ہم بھی ناجائز نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن فی الحال جو حقیقت واقعہ ہے، جو درپیش صورتحال ہے، وہ یہ ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ صرف اسپیس دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میری ویب سائٹ کو یوز کرو،
मेरी वीडियो को यूज करो, उसको इस बात से कोई गर्ज नहीं होती और ना ही उसके पास चॉइस होती है ठीक कि किस तरह का इश्तिहार लग सकता है और किस तरह का नहीं। मुमकिन है ज्यादा से ज्यादा ये हो कि जी आप कपड़ों का इश्तिहार लगाना चाहते हैं या सोने का लगाना चाहते हैं, ठीक है, मुमकिन है ऐसा हो, लेकिन जो इश्तिहार जिस नुयत पर आएगा जी वो नुयत क्या होगी ये तो वाज़ेह नहीं है ना। सही, और ये वाज़ेह है कि वो कुछ भी हो सकता है, किसी तरह की बेहयाई पर मुश्तमिल तस्वीर हो सकती है। और ये जो फोरम है ये हर किस्म के सेंसर से आजाद है। ठीक ये जो फोरम है इनका तो कोई सेंसर नहीं है, ठीक है, कोई बाज पूछ करने वाला नहीं है, कोई हुदूद नहीं है, कोई क्यूदात नहीं है। तो ऐसा तरीका कार इख्तियार करना, ऐसा जो है वो आमदनी का जरिया इख्तियार करना जिसमें हराम का गलबा हो और हराम होना मुतय्यन हो, यानी हराम काम की इयानत मदद ये मुतय्यन हो, ठीक है, तो फिर जो है ये कैसे हलाल हो सकता है। जिस फोरम को आपने इस्तेमाल किया है उस फोरम को आपने हराम काम के लिए पेश किया है, ठीक है, आपने उसको हराम काम के लिए पेश किया है, तो उसकी आमदनी कैसे हलाल हो सकती है। सही। तो जवाब यही होगा नाजायज है, बिलाशुबा नाजायज है। अच्छा जी, बाज़ नात खां यूट्यूब इनकम को जायज़ कहते हैं। यूट्यूब अर्निंग के ताल्लुक से ना आप अक्सर एडमिन हजरात को जो आप देखोगे ना कि जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं उसको जायज़ बोलते हैं, जब आप इनसे जायज़ होने की इसकी दलील मांगोगे तो आप महसूस करोगे कि लफ्ज़ों को बहुत चबा चबा के बोलते हैं, यानी दबे कुचले अल्फाजों में, ना ये ख़ुद मुतमईन होते हैं ना सामने वाले को कोई मुतमईन दलील देते हैं। तो इसमें वजह यही है कि ये ख़ुद इसमें अपनी सूरत यानी ख़ुद साख्ता सूरत पैदा कर रहे होते हैं जायज़ होने की कि किसी तरह ये जायज़ है, अगरचे यूट्यूब की मुतलकन कोई इनकम जायज़ नहीं है। इसके बारे में तफसीलन मैंने इतनी तफसील के साथ 45 मिनट का बयान दिया है कि गालिबन अब तक उलमाए अहले सुन्नत की जानिब से ऐसी यानी टेक्निकली तौर से भी ऐसा नहीं आया होगा, मगर बाज़ लोगों ने उसको सुनने से परहेज़ किया, गुरेज़ किया। उसकी वजह यही थी कि बाज़ लोग जानना भी नहीं चाहते कि इसका हुक्म क्या है, जान लेंगे तो दिल में कहीं ना कहीं बात घर करेगी, तो इसीलिए ये इसमें जायज़ होने की सूरतें निकालते हैं, यानी इसको ऐसा कह लें कि हराम चीज़ को हलाल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप सीधे सवालों के जवाब दे दें, अपनी तरफ से उलमा को लेकर आ जाएं कि वो आपका दिफा कर दें। और मैं आपको चैलेंज और ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ, सुबह क़यामत तलक पूरे हिंदुस्तान में एक आलिम अपने दिफा में, अपने डिफेंस में आप नहीं ला सकते कि जो आपका इस बात की तायद कर दे जो आपने हराम को हलाल कहा। अगर ये आपसे किसी भी तरीके की बात करते हैं कि हम आपको दीन फैलाना चाहते हैं या इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी मदद करें, दीन के काम में मदद करें, तो आप लोग यकीन जानें कि इसके अंदर दीन का काम नहीं होता। असल मकसद जो होता है वो सिर्फ पैसा होता है कि अगर यूट्यूब के ऊपर आज एडवर्टाइजमेंट बंद हो के इनके एडवर्टाइजमेंट की इनकम बंद हो जाए, 70% चैनल ऐसे हैं जो बोरी बिस्तर बांध के अपने गाँव वापस चले जाएंगे, इस्लाम का काम सारा धरा रखा रह जाएगा। तो ये जो लोग कहते हैं ना एडमिन हजरात कि हम दीन का काम कर रहे हैं, असल में दीन का काम है ही नहीं। अगर दीन का काम होता, एडवर्टाइजमेंट को बंद करो, लोगों के लिए अपने वक्त को दो, तब दीन का काम करोगे तो समझ में आएगी कि वो दीन का काम है। लेकिन अगर एडवर्टाइजमेंट चलाया जाता है तो वो खालिसतन दीन का काम नहीं होता, उसमें अपनी दूसरी गर्ज होती है कि एक अच्छी रकम उसमें से आ रही होती है, जब जाके दीन का काम होता है। दीन का काम करने वालों पे खुद भी कुछ चीज़ें फ़र्ज होती है। आप उनकी वीडियो को शेयर करते हो, उनके चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो आप लोग मदद करते हो, ये जानते हो आप लोग कि ये नाजायज़ तरीके से कमा रहा है और आपको बेवकूफ़ बना रहा है जी हम दीन का काम कर रहे हैं। दीन का काम करने वाला अचानक कैमरे पे यूट्यूब पर आकर ही क्यों कर रहा है? इससे पहले कभी अपने इलाके में इसने एक बच्चे को सिपारा पढ़ाया, कुरान शरीफ पढ़ाया, कभी इलाके में घूम के एक आदमी को नमाज की दावत दी? कभी नहीं दी। मगर अचानक इसको दीन का काम याद आ गया। क्यों? असल क्या है कि उसके ऊपर सोर्स ऑफ इनकम है, एक अच्छा पैसा, इसीलिए दीन का काम याद आया। और अभी पैसा ख़त्म हो जाए, दीन का काम भी बिल्कुल रखा रह जाएगा। ये जो 3 सेकंड तक एडवर्टाइजमेंट होता है, इसको आप 3 सेकंड तक स्किप नहीं कर सकते। तो 3 सेकंड स्किप करे बगैर अगर आप इनकी वीडियो को ज़्यादातर वॉच करोगे और वो एडवर्टाइजमेंट देखोगे या गाना सुनोगे, तो आप भी उसके देखने सुनने के जो है वो गुनहगार होंगे। तो अब आप किसी भी एडमिन की इन बातों में ना आए कि अगर वो आपसे कहे कि हम दीन का काम कर रहे हैं, सवाब का काम कर रहे हैं, असल में पैसों का काम कर रहे हैं। दीन और सवाब का काम वो नहीं होता। जो आपने सवाल किया यूट्यूब अर्निंग के हवाले से, तो इसके हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ यही है कि यूट्यूब अर्निंग के अंदर अपना वक्त बेचा जाता है और उनके ऐड के बदले रकम ली जाती है। अब ऐड ज़ाहिर बात है, जब हमने बेच दिया है वक्त, तो ऐड जो आएंगे वो फाहिश भी आते हैं, म्यूज़िकल भी आते हैं और बड़े गंदे
ایڈ آتے ہیں کہ جنہیں دیکھنا حرام ہے. تو اگر ایسے ایڈ کی بدولت ہم نے اپنا وقت کسی نے اگر اپنا وقت بیچا ہے تو یہ ایڈ اپنے یوٹیوب یا کسی بھی ویڈیو پر لگانا حرام اور ناجائز. اور جتنے لوگ اسے دیکھیں گے دیکھنے والوں کے ساتھ ساتھ جس کے اذن سے یہ اس کی آئی ڈی اور اس کے ویڈیو پر یہ ایڈ لگ رہا ہے وہ بھی اس گناہ کے اندر برابر کا شریک ہوگا. تیسری بات یہ کہ جو اس سے رقم آئے گی وہ رقم بھی حلال نہیں ہوگی بلکہ حرام کی رقم ہوگی. اسے استعمال کرنا حرام، اسے کھانا حرام. اور یہ ایسی رقم ہے کہ جس سے اگر بندہ حرام کوئی کھائے تو ظاہر بات ہے اس کے وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہا ہوتا ہے. تو یہ مفتی طارق مسعود نے کہا کہ جس طرح جو ہے شیمپو کے اوپر عورت بنی ہوتی ہے تو عورت کی وجہ سے شیمپو بیچنا ناجائز نہیں ہو جائے گا بلکہ ہاں اس کی تصویر لگانا ناجائز ہوگا، نہ کہ شیمپو کی ارننگ یا کمائی حرام ہو جائے گی. یہ طارق مسعود اولاً تو یہ ہمارا سنی ہے نہیں، یہ دیوبندی ہے. اس کے تمام دلائل کتب سے ہم مانتے نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ اس کا قیاس اگر یہ مان لیا جائے جو اس نے قیاس کیا ہے تو اس قیاس سے تو بہت سے نقصانات ہمارے سامنے آئیں گے. اسی طرح اگر کوئی شخص باہر گانا گا رہا ہو اور گانے سے جو کمائی کر رہا ہو تو کیا اس کی وہ کمائی جائز کہلائے گی اگر اس کا اصول مان لیا جائے؟ اگر کوئی عورت ڈانس کر رہی ہو، ناچ رہی ہو اور اگر اس سے دولت کما رہی ہو تو کیا وہ دولت جائز قرار ہوگی اگر یہ اصول مان لیا جائے؟ نہیں. اسی طرح اس بات کو سمجھ لیجئے، یہ جو یوٹیوبر جو اپنا وقت بیچتے ہیں اب اس وقت سے کوئی مادی شے نہیں خرید رہے بلکہ اس کے ذریعے سے ایک گناہ کا کام کروا رہے ہیں. اس کی اجازت دے رہے ہیں کہ آپ گناہ کریں، آپ گانا لگائیں، آپ عورتوں کو نچوائیں، آپ جو چاہیں کریں، یہ آپ کو اختیار ہے. یہ وقت بیچا گیا ہے، کوئی مادی شے نہیں بیچی گئی. اس کے ذریعے سے پیسہ لیا گیا ہے. تو جو قیاس کیا گیا ہے وہ قیاس بالکل مال فارغ ہے. تو چونکہ وہاں پر مادی شے ہے، یہاں پر کوئی مادی شے نہیں، اسی لیے یہ قیاس مال فارغ ہے. تو یہ یوٹیوبر جو ارننگ لیتے ہیں اور جو اپنا وقت بیچتے ہیں اس وقت سے چونکہ مادی شے نہیں ہے اور اپنا وقت بیچ کر یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ گانا چلائیں، ڈانس چلائیں یا کچھ بھی فحاشی کے کام کروائیں، انہیں اختیار ہے. تو یہ اختیار دینا ہی ناجائز و حرام ہے اور اس کے بدلے سے جو رقم آئے گی وہ ناجائز اور حرام کے رہے گی. واللہ تعالی اعلم بالصواب. حرام کا لقمہ آپ کے پیٹ میں ہے، آپ حرام کماتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، غوث اعظم کی چوکھٹ سے بھی فیض نہیں ملے گا. غوث اعظم کی چوکھٹ تو غوث اعظم کی چوکھٹ رہی. سنو اپنے محبوب کا فرمان. ایک بندہ لمبا سفر کر کے مصیبتیں صعوبتیں راستے کی کاٹ کے حرم کے صحن میں جا کھڑا ہوتا ہے. بال بکھرے ہوئے ہیں، لباس پھٹا ہوا ہے، حالت پرا گندہ ہے. یمد یدیہ، دونوں ہاتھ لمبے کر کر کے دعائیں مانگتا ہے. وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. اس کا کھایا حرام کا ہے، اس کا پیا حرام کا ہے، اس نے جو لباس پہنا ہے وہ حرام کا ہے. میرے حضور فرماتے ہیں بتاؤ اس کی دعا حرم میں کیسے قبول ہوگی؟ کعبے میں پہنچ گیا، غلاف سے لپٹ کے دعائیں مانگ رہے ہیں. یمد یدیہ، ہاتھ لمبے لمبے کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں. بال بکھرے ہیں، فقیرانہ حالت بنی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے. میرے حضور نے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، کعبے میں بھی قبول نہیں ہوگی. تو یہ بنیادی شرط ہے. جب بھی رزق ناپاک ہوتا ہے تو باطن اجڑ جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ اپنے رزق کی پاکیزگی کا پورا پورا لحاظ رکھیں. ہمارے صوفیاء نے اس بات کا بہت التزام کیا کہ ان کے پیٹ میں کوئی مشکوک لقمہ بھی جانے نہ پائے. انہوں نے اپنی زندگیاں اس حوالے سے اتنی روشن رکھی، اپنا رزق اتنا پاک رکھا، رزق کے ذرائع اتنے پاک رکھے. میں اور آپ دیکھیں
کہ ہمارا رزق کہاں سے آتا ہے، ذرائع رزق کیا ہے. حرام رزق تو نہیں کماتے، مشکوک رزق تو نہیں ہے، جھوٹ بول کے جھوٹی قسمیں کھا کر کے سودا تو نہیں بیچتے، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر مال جمع کرنے کے چکر میں تو نہیں لگے ہوئے. صاحب اگر رزق پاک نہیں ہے تو کہیں سے بھی کوئی روشنی آپ کے اندر داخل نہیں ہوگی. اللهم ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما.